ہم نے اللہ سے تھا، لیکن اللہ نے جس ہاتھ سے دیا اسے علی کہتے۔ بی بی نکل کے کعبہ کے قریب چلی گئی اور دیوار سے گئی، دیوار میں نشان آج بھی موجود ہے، دیوار کا نشان نہیں، یہ قرآن کی آیت کی تفسیر ہے۔ خدا نے قرآن میں دعویٰ کیا تھا کہ اگر میں پہاڑوں پہ قرآن کو نازل کرتا تو اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ آج کوئی عیسائی، آج کوئی پوچھ سکتا تھا کہ کہاں قرآن آیا ہے جہاں پہاڑ ریزہ ریزہ ہوئے؟ اللہ نے اپنے گھر کے دیوار کے نشان کو زندہ رکھا تاکہ دنیا کو بتائے کہ آنے والا صرف علی بن کے نہیں آیا، آنے والا قرآن بن کے آیا۔ اور یہ ہم نے 13 رجب کو علی کعبہ سے نہیں لیا، نبی کی آواز آئی تھی وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، میرے اللہ مجھے اپنے ہاتھ سے سلطان عطا فرما، مجھے اپنے ہاتھ سے سلطان عطا فرما۔ ایک شخص نے میرے امام سے پوچھا تھا مولا اللہ کب سے ہے؟ فرمایا جب کب نہ تھا۔ اس نے کہا آپ کب سے ہیں؟ فرمایا جب سے وہ ہے۔ سائل نے کہا مولا وہ کہاں رہتا تھا اور آپ کہاں رہتے تھے؟ فرمایا وہ ہم میں رہتا تھا۔ تو بندہ قریب بیٹھا جو جشن سن رہا ہوں، ہم اس میں رہتے تھے۔ اس نے کہا میرے مالک اگر آپ اس میں رہتے تھے تو وہ اللہ کیسا، آپ اس کے بندے کیسے؟ فرمایا ہم عبدیت کے حق ادا کر رہے تھے اس کے نور میں رہ کے، وہ اللہ رہا، اس نے چاہا کہ زمانے میں اس کی پہچان ہو، اس نے اپنے ہی نور سے ایک نور کو علیحدہ کیا۔ جب اس نے اپنے ہی نور سے ایک نور کو علیحدہ کیا، اسے پوچھا من انت و من انا، تم کون ہو اور میں کون ہوں؟ فرمایا ہم نے اسے سجدہ کرنا شروع کر دیا، ہم نے اسے کہا تو اللہ ہے ہم تیری حجتیں ہیں، تو اللہ ہے ہم تیرے راز ہیں، تو اللہ ہے ہم تیرے اسماء ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک نے اس کی حمد پڑھی، اس نے اسے محمد کر دیا، ایک کو اپنی عظمت دی اسے علی کر دیا، ایک کو حسن دیا اسے حسن کر دیا، ایک کو کریمی دی اسے حسین کر دیا، ایک کو سجدے کا طریقہ دیا اسے سجاد کر دیا، ایک کو علم سے نوازا اسے باقر کر دیا، ایک کو صداقت کا مالک بنایا اسے جعفر کر دیا، ایک کو حاجتوں کا دروازہ بنایا اسے کاظم کر دیا، ایک کو رضا کا مالک بنایا اسے رضا کر دیا، ایک کو تقاوتیں دی اسے تقی کر دیا، ایک کو نقاوتیں سونپی اسے نقی کر دیا، ایک کو اپنی ہیبت بخشی اسے عسکری کر دیا۔ امام فرماتے وہ بھی چھپا ہوا تھا اور ہم نے بھی یہ بھی چھپا ہوا تھا، اسے کہا تو بھی قائم ہے میں بھی قائم۔ نظر نہیں آتا، میں بھی ہوں۔ میں میرے اہل سنت بھائی تشریف فرمائیں کیونکہ میلاد امیر المومنین میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ بعد آدم نہیں، یہ قبل آدم۔ بالکل عقیدہ پڑھنے کا قائل ہوں جی، ممبر سے کبھی منافقت عقیدے کے حوالے سے نہیں کی، خالصتاً عقیدہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ طیب شاہ جی بعد آدم نہیں، یہ قبل آدم۔ میں نے صرف بعد اور قبل کہا شاہ جی، اور مجمع کا آدھے سے زیادہ حصہ چپ ہو گیا۔ اگر آپ مجھے کہ جشن ہے اور کوئی ڈنڈی نہ مار، بالکل عقیدہ پڑھ، تو پھر میں عقیدہ پڑھنے لگا ہوں۔ یہ نسل آدم نہیں، اصل آدم ہے۔ جس کا جی نہ چاہے وہ بے شک تائید نہ کرے۔ میں نے تو عقیدہ اپنی قوم اپنے مذہب کے لیے پڑھا، میں پھر جملہ پڑھنے لگا ہوں، یہ نسل آدم نہیں، یہ اصل آدم ہے۔ ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں، کتابوں کے حوالے میں ممبر سے شریعہ نہیں دیتا کہ کتاب تک ہر بندے کی رسائی نہیں ہوتی، دلیل اتنی وزنی دوں گا کہ جو ہر قسم کی روایت کی کمر بھی توڑ دے۔ میں نے جملہ کہا کہ یہ نسل آدم نہیں، یہ اصل آدم ہے۔ جب اللہ نے حضرت آدم کو جنت سے نکالا تو خدا نے آدم سے آدم کا لباس چھین لیا تھا۔ اس میں دوسری رائے تو نہیں ہے جی، آدم سے آدم کا لباس چھین لیا، جنت کا لباس تھا، خدا نے کہا جنت میں رکھ، کیونکہ آدم مکین جنت ہے، مالک جنت نہیں تھا۔ مالک جنت ہوتا تو یہاں بیٹھ کے بھی منگوا سکتا تھا، خدا نے کہا نہیں آدم لباس اتار۔ آدم نے لباس اتار دیا، آدم کو بغیر لباس کے دنیا میں بھیجا۔ تو جو آپ نے پوری میری طرف رکھی، خدا نے آدم کو بغیر لباس کے زمین پہ اتار دیا۔ خدا نے حضرت آدم کو بغیر لباس کے زمین پہ اتار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آدم کی نسل میں سے جو بھی پیدا ہوتا ہے
میں جملہ پھر دوہرا دوں، آدم کو اللہ نے بغیر لباس کے بھیجا. یہی وجہ ہے کہ آدم کی نسل میں سے اب جو بھی آئے گا بغیر لباس کے آئے گا. جب باپ ہی بغیر لباس کے آیا تو اولاد لباس پہن کے کیسے آئے؟ جو بھی آئے گا. اب اس جو بھی کا دائرہ بڑا وسیع ہے. تابعی آئے گا تو بغیر لباس کے، محدث آئے گا تو بغیر لباس کے، تبع تابعی آئے گا تو بغیر لباس کے، صحابی بھی آئے گا تو بغیر لباس کے آئے گا. اس لیے کہ جب جس کی نسل ہے وہی بغیر لباس کے آیا. اب یہ اتنا مجمع شیعہ سنی جرگہ بن جائے، میں ایک نتیجہ دیتا ہوں، آپ فیصلہ کر دیجئے گا. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی بغیر لباس کے آئے گا وہ آدم کی نسل ہوگا. اب اگر کوئی لباس پہن کے آ گیا، نا مجھے انصاف چاہیے، میں ریفرنڈم تو کروانے نہیں آیا، میں تو عقیدہ پڑھنے کے لیے آیا. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی لباس پہن کے آئے گا وہ نسل آدم نہیں ہوگا، وہ قبل آدم ہوگا. یہاں ممبر سے لے کے حوضہ علمیہ نجف تک اور مفتی مکہ تک ہم ثابت کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہمارے آئمہ میں سے کوئی ایک بھی بغیر لباس کے دنیا میں آیا ہی نہیں ہے. اگر تو پوچھے دلیل کیا ہے تو مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا، انہوں نے دنیا میں آتے ہی پہلا کام کیا کیا تھا؟ وہ کہے گا سجدہ. اسے کہنا شرم کر، سجدہ تو بغیر لباس کے ہوتا ہی نہیں. اگر جو دنیا میں آتے سجدہ کیا تو پھر مان یہ نسل آدم اگر تو کہے گا کہ یہ نسل آدم نہیں ہے تو پھر یہ قبل آدم ہے. اس کی دوسری دلیل کیا ہے؟ حضور اگر یہ آدم کے بعد تھے تو آدم نے کن کے نام پڑھے تھے؟ پھر آدم نے کن اسماء حسنہ کا ذکر کیا تھا؟ جب خدا نے ابلیس سے کہا تھا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آج بندہ کسی سے پوچھے چوری کیوں کی، وہ کہے گا شیطان نے گمراہ کر دیا. اللہ شیطان سے پوچھا تجھے کس نے کیا؟ سوال ہے قرآن میں، یا ابلیس وما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس کس نے منع کیا تھا تجھے اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ اللہ تک پہنچنا بڑا مشکل ہے، سوائے علی کے اللہ کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا. ہم فضائل پڑھیں تو دنیا ہم پہ الزام لگا دے کہ یہ نصیری ہیں، اس لیے کہ ہم علی ولی اللہ کی سیڑھی استعمال کرتے ہیں توحید تک پہنچنے کے لیے. علی ولی اللہ وہ رستہ ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے، ان کے بغیر تو اللہ نظر ہی نہیں آ سکتا. آج کسی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو تم نے اللہ دیکھا ہے، وہ کہے گا نہیں، تو پھر 5 دفعہ دن میں گواہی کیوں دیتا ہے؟ کیا شہادت ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے. جب دیکھا نہیں تو پھر گواہی کس چیز کی؟ وہ کہے گا انہوں نے کہا ہے. اور کسی بھی مولوی نے اللہ ذات کی حیثیت سے نہیں پہچانا، بندوں نے اللہ کو مانا ہے نشانیوں سے. ایک شخص نے امام سے آ کے پوچھا تھا، اس نے کہا مولا اللہ کسے کہتے؟ اور میری دعا ہے کہ میرا مالک یہ بات ہر بندے کی سمجھ میں آئے بھی نہ، جن کا کوزہ عرفان وسیع ہے ان کی سمجھ میں آئے. اس نے کہا میرے مالک اللہ کسے کہتے ہیں؟ امام نے کہا کس کا، تمہارا یا ہمارا؟ مولا حسین عزت آقا آزادی نے ہاتھوں کو کسی کا محتاج رکھا. اس نے کہا مولا اللہ کو 2 ہوتے ہیں. امام نے فرمایا اللہ ایک ہے، تصورات جدا ہیں. ہر انسان اپنے تصور کو خدا سمجھتا ہے. انسانوں کے ذہن میں خدا کے تصور اور ہے، حیوان کے ذہن میں خدا کا تصور اور ہے. امیر المومنین نے کوفے کے ممبر پہ بیٹھے تھے، ریت سے چونٹی چلی. اللہ فرمایا پاک ہے وہ ساتھ جس نے علی کو یہ علم دیا ہے. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے دماغ میں عقیدہ توحید کیا ہے. ہم نے انہیں مانا ہے جنہوں نے اللہ منوایا ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہہ رہا ہوں، کسی نبی نے توحید پہ خطبہ نہیں دیا. جاؤ آج کے بعد ریسرچ کر لینا، مجھے کسی نبی کا توحید پہ خطبہ دکھاؤ. آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کا توحید پہ خطبہ نہیں. حتیٰ کہ خود خاتم الانبیاء نے بھی توحید پہ خطبہ نہیں دیا. سب سے زیادہ خطبات علی نے توحید پہ دی. میرا کوئی بھائی ذہن میں یہ نہ لے کے جائے کہ معاذ اللہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ علی جو ہے وہ نبیوں سے بہتر توحید سمجھتے تھے. میں اس کی ایک دلیل دیتا ہوں. موسیٰ پہ کسی کو اللہ ہونے کا شک نہیں تھا.
جو سمجھ گیا میں اسے دعوت. ابراہیم کو کسی نے اللہ نہیں کہا تھا, حتیٰ کہ ہمارے نبی کو بھی کسی نے اللہ نہیں کہا تھا. اللہ ہونے کا شک لوگوں کو علی پہ ہوا. جس پہ اللہ ہونے کا شک ہو گیا اسی نے ممبر پہ توحید کے خطبے پڑھنے شروع کر دیے اور لوگوں کو بتانا شروع کر دیا میں علی اور ہوں, وہ علی اور